أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائیو، رمضان المبارک بہت قریب آ گیا ہے. ایک ہفتہ تقریباً باقی رہتا ہے، اس سے کچھ زیادہ. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو یاد دہانی آج کروانے کا ارادہ ہے. رمضان مبارک کا وہ مہینہ جو یعنی عظیم ترین مہینہ ہے، اس کی جو قربت ہے ایک سچا مومن وہ اس کی خوشی یقیناً محسوس کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ، اتنا زبردست مہینہ، وہ بس آ چلا آنے پہ کہ صرف نہیں بلکہ جب ایک نعمت ملنے والی ہو، جیسے دنیاوی نعمتوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نعمت ملنے والی ہے، کوئی آپ کو پتا بھی آنے والا ہے، کوئی بھی دنیاوی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس اب آج چلی یہ نعمت، اس کا وقت اور قریب آ گیا. تو یہ جو نعمت ہے تو یقیناً اس سے کہیں بڑھ کے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں. تو جو بھی دنیاوی مال و اسباب ہے یقیناً یہ تو اس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اس کے قریب آنے پہ خوش ہونا یہ ایک یعنی آدمی کے ایمان کی علامت ہے کہ واقعی وہ رمضان کے اس کو ایک تڑپ ہے، اس کو شوق ہے کہ نیکیوں کا موسم ایک آ رہا ہے، تو اس میں اس کو پانے کی اس میں یعنی حرص ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کیا ہے، اس کی شان و عظمت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہی یعنی صحیح معنی میں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، سارا قرآن بیت العزہ پہ اتارا گیا یک بارگی، اور پھر 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے وقتاً فوقتاً اترا. وہ مہینہ جس کے یعنی روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ہر جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے لازم ہے کہ روزے رکھے. قرآن کے نزول کا مہینہ، اس کو مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا جو کہ مبارک مہینہ. تو اس میں دنیا کی، دین کی بے شمار برکتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. یہ واحد مہینہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، شہر رمضان، اور کسی مہینے کا نام نہیں قرآن میں آیا ہے. اور سارے مہینوں کا سردار ہے، اور منافقین جو ہیں ان پر سب سے بھاری مہینہ ہے، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، جبکہ وہ اندر سے یعنی ایمان کی کمزوری ہے یا نفاق ہوتا ہے تو ان پہ یہ بھاری ہوتا ہے. اور جو مومنین ہیں ان کے لیے یقیناً سب سے زیادہ عبادت اور حلاوت، مٹھاس والا یہ مہینہ ہوتا ہے، عبادت کی مٹھاس والا. یہ کیا مہینہ ہے، اس کو پانے والوں کی کیا خوش نصیبی کہ جو پہلی رات آتی ہے اسی میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. کہ جب پہلی رات آتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا. جو بھی صحیح فطرت میں انسان ہے اس کی جو بدی سے جو نفرت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ دور رہتا ہے اس میں. اور جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی اس میں سے بند نہیں رہتا. تو آدمیوں کی جو یعنی مسلمانوں کی جو رغبت ہے خیر کی طرف، وہ اس میں دوسرے مہینوں سے بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ پہلی رات میں ہی جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور آخر تک وہ
سارا مہینہ جاری رہتی ہیں۔ اس مہینے میں وہ رات بھی ہے جو کہ لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے جو کہ بہتر ہے۔ اس کی حقیقی عظمت، شان قدر تو اللہ تعالیٰ ہی یعنی جانتے ہیں۔ یہ بعض چیزیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ ہم جس چیز پہ قدر تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ مقصد یقیناً یاد دہانی ہی مقصد ہے۔ ہر دفعہ رمضان آتا ہے، پھر ہم ان احکام کو سنتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں، تو پھر وہ تازہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ایک یعنی مومن کو یاد دہانی یقیناً فائدہ دیتی ہے۔ تو یاد دہانی اس سلسلے میں کہ جو مہینہ آ رہا ہے، ہم اس میں اپنے ٹارگٹس کیا بنائیں، کیا گولز کیا ہوں ہمارے، نصب العین یا ہمارا نشانہ، ہمارے اہداف اس میں کیا ہونے چاہیے کہ ہم نے یہ چیزیں ساری حاصل کرنی ہیں اس مہینے میں۔ تو اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اہداف اس میں، یعنی کچھ نہ کچھ نہیں، بہت عظیم اہداف اس مہینے سے جو اس کی شان ہو، وہ ہمیں اس میں متعین کرنے ہیں۔ تو وہ اہداف جن کا، ان میں سے بعض اہداف جن کا کہ قرآن و حدیث میں تذکرہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ان کو اپنانا ہے، ان کو اپنا ہدف بنانا ہے، حاصل کرنا ہے اس مہینے میں۔ پہلا ہدف یہ کہ اس مہینے میں اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اہداف کے تفصیل میں جائیں، یہ جو اہداف کا تذکرہ ہے، یہ سارے 5 اہداف یہ سب کے لیے ہیں، یعنی یہ مرد ہوں، خواتین ہوں، وہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، حتیٰ کہ وہ بچے بھی جو سن شعور کو پہنچ گئے ہیں، ان کو بھی اس کا شعور دلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں سب حاصل کرنی ہیں۔ تو تمام جو لوگ ہیں، تمام مسلمان وہ اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے جو ماخوذ چیزیں ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پہلا ہدف یہ کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کی معافی کروانی ہے۔ یہ ہدف کیوں ہو ہمارا، یہ ہدف کہاں سے متعین کیا گیا ہے؟ تو یہ اس میں سب سے پہلے تو آپ اس کے مہینے کے جو نام ہے اسی پر ہی غور کریں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان رمضا کہا جاتا ہے، رمضت الارض، یعنی زمین میں تپش پیدا ہو گئی، یا اسی طرح رمضت القدم، جو پاؤں ہے اس میں زمین کی تپش کی وجہ سے، یعنی زمین کی حرارت کی وجہ سے وہ تپنے لگ گیا۔ تو یا کسی چیز میں حرارت کی وجہ سے تپش پیدا ہو جانا، جلنا شروع ہو جانا، اس کے لیے لفظ آتے ہیں۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ جیسے علماء نے لکھا کہ لأنہا تحرق الذنوب، کیونکہ یہ گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے نام میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو گناہوں کا مٹا دینا، مغفرت، گناہوں کو جلا دینا، وہ اس کے نام میں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اس بارے میں دلائل کے اس مہینے میں یہ ہدف بنانا لازم ہے کہ اپنی مغفرت کروائیں۔ اس میں پہلی دلیل یہ، اور یہ یقیناً دلائل ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن بہرحال یاد دہانی ضروری ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ جو سنن ترمذی میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، کہ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جس کے پاس رمضان آیا اور پھر رمضان ختم ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو۔ تو رمضان آیا، رمضان نکل گیا اور مغفرت کروائے بغیر، اس آدمی کے لیے کیا کہا؟ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ بد دعا کی کیسے یعنی کس شخص نے بد دعا کی ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے؟ ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے اس کی عادت ہی ہوتی ہے بد دعائیں کرتا رہتا ہے، اعلان تان کرنا، گلم گلوچ۔ تو یہ وہ شخص ہیں جن کی یعنی سب سے زیادہ جو پاکیزہ زبان والے، رحمت للعالمین۔ جب فرشتہ آتا ہے آپ کہیں تو ان سب کو ملا دوں، پہاڑوں کو ملا دوں، کہتے ہیں نہیں، مجھے ان کے اولاد میں سے امید ہے کہ تو موحد لوگ آئیں گے۔ یعنی اس قدر رحمت والے وہ بد دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو یہ بد دعا جو بندہ یہ کرے اس کے حق میں یہ قبول ہونے ہی والی ہے۔ اور دوسرا معنی اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ وہ آدمی، یعنی اس آدمی کی ناک گرد آلود ہوئی، وہ ناکام و نامراد ہو گیا، یہ خبر دی گئی۔ اور یہ بھی جو خبر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو آپ بد دعا کے معنی میں لیں یا خبر کے معنی میں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
تو دونوں کا یہ نتیجہ یہ ہے، بد دعا بھی مسترد نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہوئی ہے، اور خبر دی کہ اللہ کی طرف سے کہ ایسا آدمی نامراد ہوا تو وہ یقیناً نامراد ہو ہی گیا جس نے مغفرت نہیں کروائی۔ دوسری حدیث اس بارے میں ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پچھلے حدیث کے راوی تھے وہی اس کے ابن حبان اور بعض دیگر نے اس کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ چڑھتے ہیں 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو میں نے کہتا سنا آمین، تو کیا آپ نہیں کہتے؟ آپ کو پہلے اس طرح سے نہیں کہتے سنا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی انہوں نے ایک دعا جو 3 دعائیں مانگی اس میں سے ایک یہ تھی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ، کہ جس آدمی نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اس کے نتیجے میں آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ قل آمین فقلت آمین، آپ کہیے آمین، میں نے کہا آمین۔ تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، وہ آ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے فرشتہ اپنی طرف سے تو بد دعا نہیں کرتا، نہ دعا کرتا نہ بد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے بد دعا کر رہے ہیں، اور اسی پہ اکتفا نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میں نے یہ یعنی خود بد دعا کی، پھر کہا آپ کہیں آمین، تو فرشتوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور انسانوں کے سردار کو وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی کہیں آمین، پھر وہ کہتے ہیں آمین، تو ایسی دعا مسترد ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے کی ہوئی دعا نبی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، انہوں نے آمین کہا، تو یہ دعا تو قبول ہے ہی ہے۔ تو وہ آدمی جس نے رمضان کو پایا مغفرت نہ کروائی تو وہ تو پھر یعنی نامراد ہوا ہی ہوا، تو فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یعنی جبریل علیہ السلام نے دعا کی جس سے آدمی نے اپنے دونوں ماں یعنی ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ آپ کہی آمین، میں نے کہا آمین۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس تمہارا آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، آپ کہی آمین، میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 لوگ جن کے لیے آپ حضرت جبریل نے بد دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ لہٰذا بھائی یہ مقصد بنانا لازمی ہے نا، یعنی یہ مقصد حاصل نہ کیا تو کیا کتنی کیسے بد دعا کی گئی، اور وہ بد دعا تو پوری ہونی ہے پھر ہمارے پر، اللہ نہ کرے اگر یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں تو لازمی ہے کہ میں اور آپ یہ پہلا مقصد ہمارا یہ ہو کہ ہم نے اپنی مغفرت کروانی۔ اسی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیسے یعنی مختلف کتب حدیث میں جیسے ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ شب قدر کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا تلقین کی کہ آپ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو جو افضل ترین رات ہے اس میں جو دعا کرنے کی سکھائی جائے یقیناً وہ اہم ترین افضل ترین دعا ہے، وہ شب قدر کی جو دعا ہے اس میں معافی کیا حکم دیا گیا، معافی طلب کرو، دیگر دعائیں وہ بھی مانگنے کی ہیں شب قدر میں، مسلمان اپنے جو یعنی اور بھلائیاں باقی امت کو بھی نہیں بولتا، لیکن جو سب سے اہم دعا اس میں سکھائی گئی اول ترین دعا وہ یہ مغفرت کی، تو یقیناً یہ جس کی دعا سکھائی گئی وہ سب سے اہم چیز ہی ہے۔ تو یہ پہلا مقصد کیوں ہونا چاہیے تاکہ ہم ان دلائل کی وجہ سے اچھا ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کریں، کس طرح اپنی رمضان میں ہم مغفرت کروائیں۔ اس میں بھائیو پہلی بات تو یہ کہ جو روزے اور قیام لیل اور شب قدر کا قیام، یہ 3 تحفے جو ہمیں رمضانی تحفے جو ہمیں عطا کیے گئے خاص رمضان میں، ان کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے، ان میں صحیح طرح عبادت کرنی ہے، تو اس میں مغفرت کی نوید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہ صرف اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیا گیا۔
اور جس نے من قام رمضان ایمان واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. شرط اس میں اخلاص کی یقیناً لگائی گئی کہ اس میں ریاکاری، نمود و نمائش، یعنی معاشرہ کیونکہ روزہ رکھ رہا ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں، یہ وجہ نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر اس نے یہ عبادات کی. تو یہ جو تینوں تحفے ہیں، اس میں تینوں عبادتوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ہمیں، یعنی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ جو آدمی صحیح طرح عبادت تینوں عبادتوں میں کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ، ہر عبادت پہ یہ مغفرت کی نوید دی گئی، گزشتہ گناہ معاف کر دے گا. تو ایک تو یہ کہ ان تینوں جو تحفے ہیں ان کی طرف توجہ خوب کی جائے، اور دوسری بات اسی تعلق سے یہ کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ان عبادات کو برباد کر دیتے ہیں، یعنی جو ان کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک طرف سے عبادت بندہ کر رہا ہے، دوسرے پہ ایسے کام کرے جس سے وہ ستیہ ناش ہو جائیں، وہ تہس نہس ہو جائیں وہ عبادات، تو ان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے، ان کاموں سے بچ کے رہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی بھی کوئی حاجت نہیں. تو وہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ سب غلط کام کیے جا رہے ہیں، تو اللہ اس کا ثواب جو روزے کا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح دیگر احادیث میں لغویات کا بھی ذکر آتا ہے، جس نے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ در حقیقت روزہ کھانے پینے سے ہی رکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ لغو اور رفث بہودہ گوئی اس سے رکے رہنے کا نام ہے. تو بس تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو کوئی گالم گلوچ کرے تو وہ اس کے جواب میں بھی کہے کہ انی صائم انی صائم. پہلے کہا گیا تم میں سے یہ روزہ ہو تو فلا یرفث ولا یسخب، وہ بہودہ بات نہ کرے، شور ہنگامہ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی برا بلا کہے بھی تو وہ کہے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں. تو جو بھی بھائیو تقویٰ کے منافی چیزیں، حرام چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تب وہ ہمارا روزہ کا ثواب جو ہے وہ باقی رہے گا. یہ پہلا طریقہ، پہلی چیز جس کے ذریعے سے یہ پہلا مقصد حاصل کرنا ہے، مغفرت کا جو مقصد ہے، ہدف ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اس ہدف کے لیے خوب دعا کرنی ہے، یعنی مغفرت کی دعا، استغفار کرنا ہے، خوب استغفار کریں. اور اس بارے میں ہمیں یعنی کئی ایک حدیث اس پہ ملتی ہیں، جیسے بیہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرشتہ ہر رات اترتا ہے، ہر رات منادی کرتا ہے رمضان کی، اور وہ 6 چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا. اس میں سے یہ بھی ہے کہ کون ہے جو کہ مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں. تو وہ جو دعائیں منادی کی جاتی ہے اس رات میں، اور پھر ہم اس سے غافل رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ اس رات میں، اس مہینے میں ہر رات منادی کی جاتی ہے، اور بندہ اس کی طرف توجہ نہ دے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. یعنی یہ اس حدیث میں اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ کون ہے جو دعا کرے، استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی معافی کروں. تو یہ مہینے میں جو اس مقصد کو حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو معافی طلب کرنا ہے یہ کس طرح سے کی جائے گی، کیسے افیکٹو، مؤثر کیسے ہوگی، کہ صرف زبان سے نہ معافی طلب کی جا رہی ہو، بلکہ جو توبہ حقیقی توبہ ہو، خالص توبہ ہو، جو توبہ کی شرائط کو پوری کرتی ہو. یعنی ایسی توبہ جس میں کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، حقوق العباد کو واپس کرے، تمام شرائط کو توبہ پوری کرتی ہو. ایک آدمی گناہ کیے جا رہے، سودی معاملہ کیے جا رہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، سود میں کھاتا ہوں اس کو معاف کر دے. ایک آدمی ماں باپ کا گستاخ ہے، ساتھ دعا کر رہا ہے میری گستاخی معاف کر دے. غیبت کیے جا رہے ہیں، وہ غیبت کو معاف کر دے. جو بھی ظلم کر رہے کہتے ظلم کو، نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ جو توبہ ہے تو فراڈ ہے نا، یہ تو فریب، مکر و فریب ہو سکتا ہے. توبہ تو نہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کیسی معافی ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑے. وہ بے پردگی عورت کیے جائے اور کہے کہ بے پردگی کو معاف کر دیں، پہلی شرط یہ کہ اس گناہ کو چھوڑے، اس سے نکلے، اس کے بعد پھر معافی کا فائدہ ہے. اور دوسری شرط یہ کہ شرمندہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ الندم،
کہ توبہ ندامت کا نام ہے. تو بنیادی ترین چیز توبہ میں یہ ہوتی ہے کہ ندامت، شرمندگی ہو. جو میں نے کیا ہے اللہ تو کرتوت کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، میں اس پہ شرمندہ ہوں، غلط کام کیے. تو شرمندگی نہیں ہے تو پھر بھی توبہ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ جو کیا ہے اس پہ ویسے ہی وہ مطمئن ہے، اس پہ شرمندہ ہے ہی نہیں ہو. تو دوسری شرط یہ کہ آدمی، توبہ کی شرط یہ کہ آدمی کو واقعی شرمندگی، ندامت ہونی چاہیے، اندر سے دل اس کا پشیمان ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے. اور تیسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، ہاں مجھے ندامت بھی ہے، اب رمضان گزرے گا یا اتنے وقت اب دوبارہ سے موقع ملا پھر کروں گا. تو ایسی جھوٹی توبہ نہ کرے، بلکہ جو یہ عزم کرے کہ اللہ جب تک جان میں جان ہے دوبارہ اس کے ساتھ نہیں پلٹوں گا، دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، غلط کام، آپ کی معصیت نہیں کروں. ہاں پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرے. یہ دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ 10 دفعہ پھر کرتا ہے، 100 دفعہ کرتا ہے، پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، نفس کے یعنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر سچی توبہ کرے. لیکن جب توبہ کر رہا ہے اسی وقت ہی اس کے دل میں ہے کہ اب توبہ وقتی توبہ ہے، یہ ہوگا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ یعنی اس کی طرف گناہ کے ساتھ پلٹ جائیں گے، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں. بندہ توبہ سچی کرے، واقعی عزم کرے کہ دوبارہ کام نہیں کرنا، پھر ہو گیا اس سے کام، وہ انسان ہے پھر، یعنی کل بنی آدم خطاء، جیسے حدیث میں ہے سارے بنی آدم غلطیاں کرتے ہیں. وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو کہ بہت توبہ کرنے والے ہیں. تو یہ تین باتیں ہوں گی. چوتھی بات یہ کہ حقوق کو واپس کریں، یعنی اگر حقوق العباد سے متعلق وہ گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حق کو واپس کیا جائے. اگر تو کسی کا مال مارا ہے، مال واپس کرے. کسی کی عزت خراب کی ہے تو عزت جا کے اس سے اپنے آپ کو حلال کروائے، یعنی اس سے معافی اپنی کروائے. اور اس میں ایک صورت جو کہ کئی دفعہ پیش آتی ہے یہ ہے کہ اگر آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا، کسی وجہ سے وہ بے بس ہے کہ اپنے آپ کو حلال نہیں کروا سکتا، اس سے چھٹکارا، یعنی مثلا کسی کا مال ہڑپ کیا، اس کو واپس پہنچانے کی طاقت ہی نہیں، یا بے عزت کیا ہے، یعنی اس کی عزت خراب کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کسی کو بے عزت کسی طرح سے بھی اس نے کیا ہے، تو اس سے جا کے معافی کروانا اس کے بس میں نہیں ہے. یا وہ کر سکتا ہے، جا کے کر سکتا ہے، لیکن وہ بندہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ بندے کے بس میں ہی نہیں، اس تک پہنچنا بس میں نہیں ہے، اس تک پہنچانا وہ بندہ ہو سکتا ہے ویسے دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، یا ہے بھی تو کسی وجہ سے اس کے بس میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی، اسی کی ایک دوسری صورت یہ کہ یہ اس کے پاس پہنچ سکتا ہے لیکن وہ آدمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک بندہ کیا کرے؟ پھر اللہ کے حضور التجا کرے کہ اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یا میں کوشش کرتا ہوں، وہ بندہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ آپ اپنی طرف سے اس کو راضی کر لیں اور مجھے معاف کر دیں. تو ایسے میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. یعنی یہ شرط ایسی نہیں کہ اگر آدمی اس کو پورا کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو. ابتدائی طور پہ اصل کیا ہے؟ قاعدہ یہ کہ حقوق واپس کرنے ہیں، لیکن جہاں طاقت نہیں رکھتا وہاں اس کے بغیر بھی معافی ہو سکتی ہے. جس آدمی نے 100 قتل کیے، اللہ کے حضور سچی توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب یعنی اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جب آدمی کے پاس یہ چوتھی شرط پوری کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بندہ کا دل کا حال اللہ جانتے ہیں کہ وہ معافی کروا ہی نہیں سکتا، اپنی دنیا میں اپنی اس سے خلاصی نہیں کروا سکتا، یا وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، تو اس کے بس میں نہیں، کسی وجہ سے بھی یہ شرط پوری کرنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے، کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرے کہ اللہ آپ اس کو راضی کر دیں اپنی طرف سے انعام اکرام دے کے مجھے آپ معاف کر دیں. تو امید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. یہ اس لیے ضروری ہے یہ بات سمجھنے کہ آدمی اگر یہ بسا اوقات جب چوتھی شرط جو حقوق العباد واپس کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو معافی کا دروازہ ہی بند ہے، جب تک یہ پوری نہیں کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کا دروازہ پھر بھی معافی کا کھلا ہوا ہے جب بندے کی طاقت میں بات نہ ہو. تو یہ استغفار ہے. استغفار کی یعنی جو شرائط میں کے تعلق سے ہے کہ استغفار واقعی سچا استغفار ہو، دل بھی اس کا ساتھ ہو، توبہ کی شرائط پوری کی جائے. دوسرا ہدف جو ہم نے اس رمضان میں حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں
جو اجر و ثواب ہے اس کو جمع کرنا ہے، اس کے ڈھیر جمع کرنے، اس کے خزانے جمع کرنے. یعنی آپ سمجھیں کہ ہر جو اس کا دقیقہ ہے، ہر جو گھڑی ہے رمضان کی، ایک جیسے کہا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے، یعنی اس میں سے پورا جو کچھ جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں سے کرنا ہے. تو نیکیاں جمع کرنا ایک بڑا مقصد ہے جو اس رمضان میں ہمارا ہونا چاہیے. رمضان ایک ایسا موسم ہے، یعنی نیکیوں کا موسم بہار جب آنے والا ہے، اس میں ہم نے کوشش نہیں کرنی تو پھر کب کوشش کرنی ہے؟ جو دوسرے موسم جب آتے ہیں دنیاوی طور پہ، اس میں کیسے لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے جب خاص کوئی موسم سیزن آتا ہے تو کھانے پینے کے بھی ہوش نہیں رہتا، آرام کا بھی ہوش نہیں رہتا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پروفٹ بہت زیادہ ہے، اس وقت خاص موسم ہے، تو بندہ کیسے اس میں انتھک محنت کرتا ہے دنیا کے لیے بھی. تو یہ چیزیں تو کہیں زیادہ اس سے حقدار ہیں کہ ان کے لیے محنت کی جائے. رمضان آئے تو خوب محنت کرنی ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں. اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کئی موقع ایسے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں رمضان میں کرنے والی جس پہ بہت بڑی خوشخبریاں میں دی گئی، یعنی جن کو کر کے ہم یہ جو اپنا مقصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مثلا سحری کرنا ہے. سحری کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کا کھانا ایک مبارک کھانا ہے، فلا تدعو، تم اس کو پس تم اس کو مت چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے. نہیں اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس وہ کر ہی نہیں سکتا سحری، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، تو یعنی ایک آدمی مثلا بیدار جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ صرف اب 1 منٹ باقی رہتا ہے، فجر کی اذان میں آدھا منٹ باقی رہتا ہے، اس کو پتہ کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا، رمضان کا روزہ شروع ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ جا کے سحری کرنا کچھ ہے تو بس کی بات نہیں، ایک گھونٹ صرف پی سکتا ہے تو وہ بھی پی لے. سحری ایک گھونٹ کر سکتا ہے تب بھی سحری نہ چھوڑے، کیونکہ مبارک کھانا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑی خوشخبری دی، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. بندہ سحری کر رہا ہے، وہ اپنے پراٹھے لسی جو بھی حلال طیب چیزیں اللہ کی دی ہوئی کھاتا ہے، اپنے نفس کی بھی ظاہر ہے خواہش پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وجہ سے درود بھیجتے ہیں. اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ملائے اعلیٰ میں اپنے ہاں جو مقرب فرشتے ہیں ان میں ذکر فرماتے ہیں، اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں، اس کی شان کو بلند فرماتے ہیں. یہ 5 مطلب اللہ تعالیٰ کے درود کے علماء نے بیان کیے. اسی طرح افطاری کے وقت ہے یا افطاری کے یعنی اس کے وقت کی جو ہمیں خوشخبریاں دی گئی ہیں. اور روزے کے بارے میں، خود روزے کا جو اجر ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں. روزہ رکھنا بذات خود اس کا بھی کتنا اجر و ثواب ہے، نیک تو اس میں خاص کام ہے نہ کرنے والے، اس کے اجزاء ہیں. خود روزہ رکھنا کیا اس کا جزا ہے، کیا جزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ تو میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا. یہ نہیں کہ اتنے گناہ ملے گا اتنے گناہ ملے گا. اور جو روزے دار کی بدبو ہوتی ہے منہ سے نکلنے والی لمبا وقت نہ کھانے کی وجہ سے، اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اس کے منہ کی بدبو اتنی پاکیزہ ہے، تو خود روزے دار کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا پھر. اسی طرح جس نے امام کے ساتھ، یعنی اسی کی مثالیں مختلف اجر سمیٹنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں. امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام فارغ ہو گیا، اس نے تراویح مکمل کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں، تو کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے اس رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس رات پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے جس نے امام کے ساتھ آخر تک قیام کیا. ایک اور حدیث میں شب قدر کے بارے میں کیسی کیسی ہمیں خوشخبریاں دی گئی ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے، اس کی ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ 1000 مہینے سے مراد 83 سال 4 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں، وہ یعنی خاص 1000 مہینے مراد ہے کہ اس سے بہتر ہے. اور ایک تفسیر علماء نے بھی کی ہے کہ عرب کے ہاں جو سب سے بڑا نمبر تھا وہ 1000 ہی تھا، اس سے اوپر نہیں تھا نمبر. وہ کہتے تھے ہزار، کوئی اور نمبر ملین بلین یہ تو بات کی ایجادات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ جو تمہارے ہاں آخری نمبر ہے جس کے آگے گنتی تمہاری ختم ہو جاتی ہے، وہ تم اس کو بھی پہنچ جاؤ، یہ جو رات ہے اس سے بھی آگے، اس سے بھی زیادہ مہینوں سے بہتر ہے. کتنے زیادہ مہینوں سے بہتر ہے اللہ ہی جانے. یعنی
تو یہ رات اس میں جو کچھ کرنے کے کام ہے وہ ایک باب ہے، یعنی جس میں تفصیل طلب ہے. بہرحال اللہ کی توفیق سے اس مہینے میں خوب نیکی کے پہاڑ جمع کرنا، ذخیرے جمع کرنا، یہ ایک بڑا ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اس مہینے میں عمرہ کرنا ہے رمضان میں، اس کا ثواب کیسے بتایا گیا؟ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کو ایک حج کے برابر. دوسری روایت میں کہ میرے ساتھ حج کے برابر، گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہے ہیں. اسی طرح صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں صدقہ دیا جائے. اگر صرف زمانے کا اعتبار دیکھا جائے، صرف زمانے کے اعتبار سے، تو باقی مہینوں سے جو اس مہینے میں صدقہ ہے اس کو بہترین قرار دیا گیا. اس طریقے سے بہت سی چیزیں جس میں کہ ہم نیکی کے جو یعنی ذخیرے وہ ہم اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اس میں یقیناً بندہ اپنے بلبوتے پہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، ایک نیکی بھی جمع نہیں حاصل کر سکتا. وہ اللہ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو نیکی کے کام ہیں وہ کرنے ہمارے لیے آسان کر دے، اس کی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ یہ نیکی کے پہاڑ جو آپ کی توفیق سے جمع کر سکے. تیسرا ہدف جو اس رمضان میں حاصل کرنے کا ہے، وہ ہدف جو کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا اصلی مقصد بتایا ہے، روزوں کی فرضیت کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو تقوی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم پہ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو یہ مقصد بھائیو، ہم نے اگر ایک بندہ یعنی سب کچھ حاصل کر لے، اصلی مقصد حاصل نہ کرے تو پھر اس نے کیا حاصل کیا؟ تو یہ مقصد لازمی حاصل کرنا ہے اس رمضان میں. اصلی مقصد روزوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے. جیسے ایک عربی شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا فذاک التقی، کہ تم تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا. صرف وہ نہیں جو بڑے گناہ ہیں، وہ بھی جو کہ چھوٹے گناہ ہیں جن کو بندہ حقیر سمجھتا ہے ان کو بھی چھوڑ دینا، یہی تقوی ہے. اور آگے وہ شاعر کہتا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو، فإن الجبال من الحصى، کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں وہ کنکریوں کو ملا کے ہی بنتے ہیں. چھوٹے گناہ کیے جاؤ وہ مل کے، کنکریاں مل کے پہاڑ بن جاتی ہیں، تو ان کو حقیر سمجھ کے کیے نہ جاؤ. تقوی یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ، بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں کو بھی ترک کر دیا جائے. ہر چیز جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تقوی ہے. جیسے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ حفظ النفس عما یؤثم، کہ ہر وہ نفس کو ہر اس چیز سے نفس کی حفاظت کرنا جو اس کو گناہ گار کر دے. ہر گناہ سے، ہر حرام چیز سے نفس کو دور رکھنا. تو تمام اعضاء ان کو ہر حرام چیز سے دور رکھنا ہے. تقوی رمضان میں تقوی کو اپنانا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. غیبت، چغلی، مذاق اڑانا، جو بھی زبان سے گناہ ہیں وہ ہمارے نہ ہونے پائے رحمک اللہ. اسی طرح کانوں کا جو گناہ ہے، غلط چیز سننا ہے، کہ میوزک ہے، گانے ہیں، جو غیبت کا سننا کرنا ایک چیز ہے، غیبت کا سننا وہ بھی گناہ ہے نا. تو جو بھی کانوں سے سننی چیزیں حرام ہے، اسے دیکھنا جو کچھ حرام ہے، جو کچھ پیٹ میں لے جانا حرام ہے، جس چیز کے بارے میں سوچنا حرام ہے، مثلا جو چیزیں بھی، سارے اعضاء جس کی طرف چل کے جانا حرام ہے. ٹانگوں کا یعنی ٹانگوں کی ان سے حفاظت کرنی ہے. تمام اعضاء اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں. اور اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو کئی حلال چیزیں، کھانا پینا، شہوت، اس کو وقتی طور پہ خاص یعنی دن کے دوران حرام کیا. تو اب بندہ ان چیزوں سے بچا رہے جو حلال چیزیں ہیں، لیکن جو دائمی طور پہ حرام چیزیں، وقتی طور پہ حرام چیزوں سے بچے، دائمی حرام چیزیں ان کو کرتا رہے. تو یہ ایک کیسی تربیت حاصل کر رہا ہے، وہ کیسا ٹریننگ کورس ہے جس یعنی جو وقتی حلال چیزوں سے بچ رہے، حرام چیزوں کو کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو تقوی اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ لازمی ہے کہ آدمی جو دائمی حرام چیزیں ان کو مکمل طور پہ چھوڑنے کی پوری کوشش کرے. چوتھا ہدف رمضان میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے. آپ سمجھیں جو رکی ہوئی دعائیں ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، اس کو خوب، یہ رمضان اچھا موقع ہے، خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کی تیاری کے لیے کہ ایک فہرست بھی بندہ بنا سکتا ہے، اپنے ذہن میں بنا لیا، لکھ بھی سکتے ہیں کیا کیا چیزیں مانگنی ہیں. اور وہ چیزیں تو ہماری فہرست یعنی پتہ نہیں کتنی لمبی ہونی چاہیے.
ہم میں سے کون ایسا جس کی کوئی فریادیں نہیں ہیں اللہ سے مانگنے والی؟ اور وہ آخرت کی چیزیں تو ہیں ہی ہیں، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، جنت ہے، یہ چیزیں تو یقیناً پہلے مانگنی ہیں، یہ کہیں اہم چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی چیز بھی چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، دکان چاہیے، کسی کو رزق کی فراخی چاہیے، اہل و عیال چاہیے، اولاد چاہیے، نیک بیوی چاہیے، جو کچھ دنیا کا ہے وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہم کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مانگنے کی کیا حاجت. وہ اللہ سے تو ہر چیز مانگنی، اسباب اپنی جگہ دنیا میں اختیار کرنے ہیں، لیکن مانگنی آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو آسان کرنا، مسبب الاسباب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی حاجات ہیں ان کو خوب تیاری کر لیں، ذہن میں لے کر آئیں کیا کیا مانگنا ہے، اور رمضان میں ان کو پورا کروائیں. اس تعلق سے کئی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں. مثلا مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث آتی کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک وہ والصائم حین یفطر، کہ روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرے. تو یہ روزے دار کی دعا جب کہ وہ افطار کرے. اور ویسے بھی جو روزے دار کی دعا ہے افطاری کے علاوہ بھی وہ دیگر حالات میں جب بندے نے روزہ نہ رکھا ہو اس کی نسبت روزہ رکھ کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اور خصوصاً اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا افطاری کے وقت کی دعا. اور اسی تعلق سے بھائیو یہ جو افطاریاں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں، اس کی طرف بھی یعنی اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. کہ بعض اوقات ایسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جس میں کہ یعنی لغو لہب اور صرف گپ شپ، دنیا کی چیزیں، بعض اوقات مفید چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا کی چیزیں، دنیا سے متعلقہ چیزیں صرف یعنی ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو اتنا اہم وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اپنی قبول کروانے کا، وہ بندے کا فوت ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دعوت پہ بلائے، اس کو قبول کرنا یعنی اس کا حق ہے، لیکن ایسی دعوت جس میں کہ اتنا بڑا لاس ہو رہا ہو، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو، خاص طور پہ آپ جانتے ہوں کہ بھی جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی اہتمام نہیں ہے ان چیزوں کا، تو پھر تو اس سے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے. بندہ پہلا مقصد اپنا رمضان آیا، اپنی عبادت کی طرف دعائیں اس نے قبول کروانی ہے، اس کو پہلا اپنا مقصد بنائیں. خود بھی خواتین کو بھی اس کی طرف یعنی توجہ دلائیں. بعض اوقات یعنی افطاری کی جو تیاری ہے اس میں ایسا مگن یعنی ہو جاتی ہیں کہ وہ جو اس وقت کی عبادات ہیں، دعائیں کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی، مرد کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے افطاری کے حوالے سے کہ وہ عورت جو ہے وہ بیچاری اس میں لگی رہتی ہے. دونوں طرف یعنی خود بھی خواتین کو توجہ دلانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو ریلیکس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھی اصلی مقصد پہ توجہ رہے. کھانا پینا کچھ کمی بیشی بھی ہوگی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بندہ اس کو یعنی قبول کرے، کم پہ بھی راضی ہو جائے. آخری جو مقصد اس رمضان کا، اور یہ نہیں کہ سب سے کم یعنی اہمیت کے حساب سے، ویسے ایک نمبر کے حساب سے 5واں جو مقصد ہے وہ دوزخ سے رہائی، جہنم سے رہائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خوشخبری دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ عتقاء، للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے کئی بندے ہوتے ہیں جن کو آزادی دے دی جاتی ہے. تو گردن کو جہنم سے آزاد کروانا، اللہ تعالیٰ ہر دن کئی بندوں کو یعنی آزادی عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں اس کی تعداد کا بھی کچھ ذکر کیا گیا. بہرحال یہ جو حدیث آئی اس کے تناظر میں ہم نے اپنا ہدف صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں گے رمضان گزرنے سے پہلے کر لیں گے. ہدف ہم یہ کیوں نہ بنائیں کہ جب پہلی رات آئے گی تو پہلی رات میں جن کو یہ پروانہ دیا جائے گا کہ جہنم سے ان کو آزاد کر دیا گیا، ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، کہ ہماری گردن کا بھی آزاد یعنی جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اس طریقے سے یہ اس کو بھی ہدف بنانا. اور افطار یعنی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے ہٹا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. یہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. اس کامیابی کا یہ ایک بہت اچھا موسم ہے، بہت اہم مہینہ ہے کہ جہنم سے آزادی ہم اپنے آپ کی کروا لیں، اس کامیابی کو حاصل کر لیں. یہ بعض چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی جو کیا کیا کام کرنے کے ہیں ان کی تفصیل ایک الگ یعنی کئی باتیں جو اس میں اور ذکر کی جا سکتی ہیں. یہ یاد دہانی صرف اس تعلق سے کہ کیا اہداف ہوں، کیا اچیو کرنا ہے ہمیں، ٹارگیٹس کیا ہونے چاہیے رمضان میں ہمارے تو ہم نے حاصل کرنا ہے. رمضان میں اپنی مغفرت کروانی ہے، تمام گناہوں کو معاف کروانا ہے. دوسرا نمبر نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے. تیسرا نمبر یہ کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے. چوتھا یہ کہ اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروانا ہے.
اور پانچواں یہ کہ جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اس کو اچھے سے اچھا استعمال کرنے کی توفیق دے. باقی چند دن رہتے ہیں، ہمیں یقیناً خوشی ہے، رمضان کو پانا بہت قریب آ گیا ہے. اللہ ہی جانے ہم میں سے کس نے پانا ہے کس نے نہیں پانا. یعنی اگر رمضان کو پانے میں 1 منٹ بھی رہتا ہو تب بھی اللہ ہی جانے کہ کس نے اس کو پانا ہے کس نے نہیں پانا. کتنے لوگ تھے آپ سوچیں پچھلے رمضان میں ساتھ تھے، اب نہیں. اللہ جانے ہم میں سے بھی کس نے رمضان تک رہنا نہیں رہنا. رمضان کو پا کے کس نے عید کو پانا ہے، کون سے پہلے ہی اللہ کے پاس چروانا ہو جائے گا. بندہ موت کو یاد رکھے تو پھر ایسے موقعوں کی اور زیادہ وہ غنیمت جانتا ہے اور ان سے اس کی تڑپ اس میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہی نہ ہو کہ رمضان ایک روٹین بن گیا، آیا گزر گیا، پتہ نہیں آپ کو رمضان نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں، ہو گیا اس کا اختتام آنا ہے کہ نہیں، یا پھر اگلا رمضان ہماری زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، اللہ ہی جانے. تو موت کو بندہ یاد رکھے، ایسا رمضان گزاریں کہ آخری رمضان ہے، یہ سوچ کے گزاریں کہ اگلا رمضان نہیں ملنا. تو جیسے حدیث میں نماز کے لیے بھی کہا گیا صلی صلاۃ مودع، اس طرح کی نماز پڑھو دنیا جو شخص چھوڑ کے جانے والا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو خیر عافیت کے ساتھ، دین دنیا کی بھلائی کے ساتھ اس کو پانے کی سعادت نصیب کر دے. ہماری عمر میں اتنی مہلت دے، خیر عافیت کے ساتھ اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں. اور پھر یہ بھی اللہ سے یقیناً دعا کرنے کہ اللہ رمضان آ جائے تو اس میں وہ سارے کام کرنے کی توفیق دے دے جو آپ کو ہمارے سے مطلوب ہیں، اس طرح ہم اس کو گزاریں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنا سکھایا ہے. اس میں تمام اہداف اور دیگر اہداف جو بھی قرآن حدیث میں جن کا تذکرہ ہوا ہے ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اپنی مغفرت کروا لیں، گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لیں. ہم نیکیوں کے جو ذخیرے ہیں، پہاڑ ہیں، وہ اس میں جمع کرنے کے قابل اللہ کی توفیق سے بن جائیں. اپنے آپ کو متقیوں میں شامل کروا لیں، اپنی دعائیں قبول کروا لیں، اپنا جو تعلق ہے قرآن مجید سے وہ بہت مضبوط اپنا کر لیں. تمام جو اس میں نیکیاں جو اجر و ثواب کے کام رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو بھی صحیح بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس کو قبول فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے. اللہ اہل خانہ پہ خصوصی رحم و کرم فرما، ان کے رزق میں اہل و یار میں برکت نازل فرما، ان کا اس کو بھرپور اجر دے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ رمضان کو پانے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دعوت اللہ کا فریضہ صحیح طرح سر انجام دینے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے اس فتنوں کے دور میں خاص مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کر سکیں. اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کہنا سننا ہمارا قبول فرما لے، یہاں آنا قبول فرما لے. اے اللہ قرآن و حدیث کی مجلسوں سے خالص جہاں قرآن و حدیث کی دعوت ہو، اللہ آخری دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.